السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کا واقعہ بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت کے متعلق ہے کہ دو یزیدیوں نے آپ سے بد کلامی کی اور گستاخی کی تو ان کو یکا یک سزا مل گئی۔ تو ہم ان کے متعلق بتائیں گے آپ کو۔ ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ اس طرح کی اچھی معلومات ہم آپ تک پہنچا سکیں۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف کہ امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حمام، امام تشنہ کام، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یوم عاشورہ یعنی بروز جمعۃ المبارک 10 محرم الحرام 61 ہجری کو یزیدیوں پر اتمام حجت یعنی اپنی دلیل مکمل کرنے کے لیے جس وقت میدان کربلا میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مظلوم قافلے کے خیموں کی حفاظت کے لیے خندق میں روشن کردہ آگ کی طرف دیکھ کر ایک بد زبان یزیدی مالک بن عروہ اس طرح بکواس کرنے لگا کہ اے حسین، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا دی۔ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کذبت یا عدو اللہ، یعنی اے دشمن خدا تو جھوٹا ہے، کیا تجھے یہ گمان ہے کہ معاذ اللہ میں دوزخ میں جاؤں گا؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے کے ایک جان نثار مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے اس منہ پھٹ بد لگام کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت طلب کی۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما کر اجازت دینے سے انکار کیا کہ ہماری طرف سے حملے کا آغاز نہیں ہونا چاہیے۔ پھر امام تشنہ کام یعنی پیاسے امام رضی اللہ تعالیٰ نے دست دعا بلند کر کے عرض کی، اے رب قہار، اس نابکار یعنی شریر کو عذاب نار سے قبل بھی اس دنیا ناپائیدار میں آگ کے عذاب میں مبتلا فرما۔ فوراً دعا مستحاب یعنی قبول ہوئی اور اس کے گھوڑے کا پاؤں زمین کے ایک سوراخ پر پڑا، جس سے گھوڑے کو جھٹکا لگا اور بے ادب اور گستاخ یزیدی گھوڑے سے گرا، اس کا پاؤں رکاب میں الجھا، گھوڑا اسے گھسیٹتا ہوا دوڑا اور آگ کی خندق میں ڈال دیا اور بد نصیب آگ میں جل کر بھسم ہو گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا، حمد الہی بجا لائی اور عرض کی، یا اللہ کریم، تیرا شکر ہے کہ تو نے آل رسول کے گستاخ کو سزا دی، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ ایک اور گستاخ بدلگام یزیدی کا ہاتھوں ہاتھ بھیانک انجام دیکھ کر بھی بجائے عبرت حاصل کرنے کے اس کو ایک اتفاقی امر سمجھتے ہوئے ایک بے باک یزیدی نے بکا، آپ کو اللہ کریم کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کیا نسبت ہے؟ یہ سن کر قلب امام کو سخت ایذا پہنچی اور تڑپ کر دعا مانگی، اے رب جبار، اس بد گفتار یعنی برا بولنے والے کو اپنے عذاب میں گرفتار فرما۔ دعا کا اثر ہاتھوں ہاتھ ظاہر ہوا، اس بکواسی کو ایک دم قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی، فوراً گھوڑے سے اتر کر ایک طرف کو بھاگا اور برہنہ یعنی ننگا ہو کر بیٹھا۔ ناگا یکا یک ایک سیاہ بچھو نے ڈنک مارا، نجازت آلودہ تڑپتا پھرتا تھا، نہایت ہی ذلت کے ساتھ اپنے لشکروں کے سامنے اس بد زبان کی جان نکلی، مگر ان سنگے یعنی پتھر دلوں اور بے شرموں کو عبرت نہ ہوئی۔ اس واقعے کو بھی ان لوگوں نے اتفاقی امر سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ علی کے پیارے خاتون قیامت کے جگر پارے، زمین سے آسمان تک دھوم میں ان کی سیادت کی۔ ہاں مجھ کو رکھو یاد، میں حیدر کا پسر ہوں اور باغ نبوت کے شجر کا میں ثمر ہوں، میں دیدہ ہمت کے لیے نور نظر ہوں، پیاسا ہوں مگر ساقیے کوثر کا پسر ہوں۔ ایک اور شعر ہے کہ بہاروں پر ہے آج آرائش گلزار جنت کی، سواری آنے والی ہے شہیدان محبت کی۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ دو کرامات حسین رضی اللہ تعالی عنہ
پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے لائک شیئر لازمی کرنا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا تاکہ اس طرح کی اچھی معلومات ہم آپ تک پہنچا سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔